السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو لندن طلب کر لیا گیا ہے اور لندن طلب کرنے کی وجہ بن رہی ہے پنجاب۔ اب پنجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں لہٰذا اس وقت ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی قیادت کرنے کے لیے کوئی بندہ اس وقت تیار نہیں ہو رہا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے جماعتی عہدہ پنجاب کے پریزیڈنٹ کا ہے اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس، اور ابھی جو ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ ادھر پنجاب اسمبلی میں درپیش ہوا تھا، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جناب میرے پاس وفاق کے اندر بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ پنجاب کا عہدہ مجھ سے واپس لے لیا جائے، جماعتی عہدہ واپس لے لیا جائے اور یہاں پر کچھ نئے لوگوں کی، نئے عہدیداروں کی تعیناتی کی جائے، جس کے بعد دو نام جو ہے وہ سامنے آئے، جس میں سے ایک نام تھا احسن اقبال صاحب کا اور دوسرا نام تھا سعد رفیق صاحب کا، اور ان دونوں کے لیے یہ بات تجویز کی گئی کہ جناب ان دونوں میں سے کسی ایک شخصیت کو پنجاب پریزیڈنٹ کی ذمہ داری دے دی جائے اور ان کو پنجاب میں ہونے والی الیکشن کیمپین کا نگران مقرر کر دیا جائے، جو مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی کے بعد ان کو معاونت بھی کریں گے، اور یہاں پر جو امیدواروں کے انتخاب کے لیے جو پارلیمانی بورڈز بننے ہیں، جو ایک ورکرز کنونشن ہونے ہیں اور اس کے بعد باضابطہ طور پر انتخابی مہم چلائی جانی ہے، ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب ایک فیصلہ ہو جاتا، اس کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن یہاں پر بھی ٹوسٹ آ گیا۔ احسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جناب میں تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے میں پنجاب کا عہدہ کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ترقی کرنے کی بجائے میری ڈیموشن کی جاری ہے، میری تنزلی کی جاری ہے، لہٰذا یہ والا فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب سعد رفیق صاحب نے تو اس پر اسٹیٹ اوے معذرت کر لی، کوئی جواز نہیں دیا، انہوں نے کہا جناب میرا لو معذرت قبول کرو، میں نے کوئی عہدہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کا اظہار انہوں نے یہ جو لاہور رنگ ہے ایک چینل نیو والوں کا، وہاں کی ان کی جو 5 سالہ تقریبات تھیں اس میں سعد رفیق صاحب نے شرکت کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ دل کی باتیں کی تھیں، بہت زیادہ کھل ڈل کے کی تھی، بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا جب ان سے نجم ولی خان صاحب نے پوچھا جو اس شو کو ہوسٹ کر رہے تھے، انہوں نے سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اب آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہے ہیں یا میئر لاہور بننے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر سعد رفیق صاحب نے ان کو اس بات کا جواب دیا کہ جناب میں تو اس وقت کوئی عہدہ لینا ہی نہیں چاہتا، سیاست کروں گا لیکن اب میں کسی بھی نہ جماعتی عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی سرکاری عہدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو سب کو ایک دم سانپ سونکھ گیا کہ بھائی جو ہے سعد رفیق صاحب کو اچانک یہ کیا ہوگا، اور سعد رفیق صاحب نے اس کے بعد پھر اپنی بہت زیادہ دل کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جناب اس وقت ہماری جو جمہوریت ہے یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے، اور یہ جو جمہوریت ہے یہ ہر ایک موقع پر کمپرومائز ہوتی ہے، کبھی جرنیلوں کے ہاتھوں کمپرومائز ہوتی ہے، کبھی ججوں کے ہاتھوں کمپرومائز ہوتی ہے، کبھی سوشل میڈیا کے ہاتھوں کمپرومائز ہوتی ہے، کبھی عمران خان جیسے فسطائیت پسند لوگوں کے رویوں کی وجہ سے کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو موروثی سیاست ہے یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک دوسرا چیچک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت پالیسیز آ رہی ہیں سامنے نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ مرکزیت ہو گئی ہے نا پارٹی کے اندر، قائد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، پارٹی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب ہیں، تو وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ فیملی میں آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا پارٹی کے اندر اب ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، اور خاص طور پر حمزہ شہباز صاحب کے بیرون ملک جانے اور اسی دوران یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے موقع پر بھی واپس نہ آنے، بلکہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر دیکھی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب یہ جو بھی نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی نام شام تجویز کرنے ہیں اس کے لیے بھی حمزہ شہباز صاحب نے وطن واپسی سے معذرت کر لی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک نمائندہ مقرر کروں گا جو میری بھی ہاف کے اوپر کورسپونڈنس کرے گا گورنر پنجاب کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے، اور اب واپس نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وراثت تھی مسلم لیگ نون کی، یہ جب آگے اولادوں کی طرف جاری ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کھچاؤ سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی شکل میں ہو یا حمزہ شہباز صاحب کی شکل میں ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو خود مسلم لیگ نون کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں جہاں پر پارٹی کے اندر قیادت کا ایک بحران یا قیادت کے لیے کچھ کھینچا تانی کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اس صورتحال میں اگر آپ نے الیکشنز میں جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الیکشنز میں جانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے بعد ہی آپ آگے کی طرف جو ہے وہ پروگریس کر سکتے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر یہ جو اختلافات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد باقی تمام چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، یہ جو اندرونی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا بہت
بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے اپنی جو پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو لندن طلب کیا ہے۔ اب یہ جو بار بار لندن طلبی ہے، اس کے اوپر بھی پھر لوگوں کو یا عمران خان صاحب کی جماعت کو یا دیگر لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جناب پارٹی کو ریموٹ کے طور پر لندن سے چلایا جا رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بندہ دوائی لینے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ووٹر اور سپورٹر کسی بھی جماعت کا ہو وہ اس سے افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ مایوسی کی صورت میں یا بددلی کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس طریقے سے سعد رفیق صاحب کا رد عمل سامنے آیا۔ اگر اب دیکھیں تو سعد رفیق جیسا ایک جینون پولیٹیکل ورکر شاید کسی اور جماعت میں نہیں ہے، بہت ساری جماعتوں میں ہے، لیکن یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک نظریاتی طور پر ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہیں، اور اپنی اس پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل ورکر کے قد کے اندر اضافہ کیا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کی اسمبلی یہاں پر نئی بنی تھی تو اس وقت سعد رفیق صاحب پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، اور اس وقت ان کا نام بھی آ رہا تھا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے لیے، لیکن پھر وہ عمران خان صاحب نے لاہور کی سیٹ خالی کر دی، سعد رفیق صاحب نے وہاں سے دوبارہ الیکشن لڑا، اور پھر حمزہ صاحب کو پنجاب کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چلتی رہتی ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر یہ تمام چیزوں کو سامنے لے کے آنا یا یہ تمام چیزوں کا سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ دوسری جانب اب پارٹی اختلافات یا پارٹی کے اندر جو گروپنگ کی کیفیت ہے، اگر اس کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی مسلم لیگ نون کو الیکشنز میں آنے کے لیے ٹف چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیلنج ہے ان کے لیے وہ ہے الیکشنز میں جانے کے لیے سب سے پہلا ایک نیریٹو، ایک جارحانہ اگریسو نیریٹو جو ان کے ووٹر اور سپورٹر کے اندر ایک نئی جان پھونکے، اور پھر اس جارحانہ نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ایک انتخابی نیریٹو کے اندر تبدیل کرنا، کیونکہ جارحانہ نیریٹو سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج تو کر سکتے ہیں، لیکن انتخاب میں کامیابی کے لیے اس نیریٹو کو بتدریج ایک انتخابی نیریٹو میں تبدیل کرنا ضروری ہے، جس کے اندر وعدے، لارے، لپے، دلاسے، جھوٹ، سچ، وہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی جس طریقے سے 50 لاکھ نوکریاں اور وہ جو گھروں کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، یہ تمام چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وعدے ہوتے ہیں، یہ خواب ہوتے ہیں جو الیکشنز کے اندر دکھائے جاتے ہیں، اور بعد میں ان خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر پتہ یہ چلا ہے کہ پرسوں جو ایک اجلاس ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں، جہاں پر جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ویڈیو لنک پر شرکت بھی کی تھی۔ اب اس اجلاس کے اندر کچھ فیصلے بھی کیے گئے تھے، اور خاص طور پر یہ جو فیصلے کیے گئے تھے یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک نیا جو اگریسو نیریٹو بنانا ہے اس کے حوالے سے کیے گئے تھے۔ اور اس اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب جو پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں عمران خان کے جو سہولت کار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر ان کو چارج شیٹ کرنا ہے۔ اب آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور جن لوگوں کو یقینی طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس میں ایک سابق آرمی چیف ہے، 2 سابق انٹیلیجنس چیف ہیں، اور ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جن کو بلینکٹ کیا جائے گا، جن کو ایک بریکٹ کیا جائے گا، اور پھر بریکٹ کرنے کے بعد یہ بات کو اسٹیبلش کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو بنایا، پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا، پروجیکٹ عمران خان کے اندر اپنی تمام تر انہوں نے انپٹس دیں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ خرابی پیدا ہوئی۔ اور ممکنہ طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کو چارج شیٹ کیا جائے گا تو پھر ممکنہ طور پر وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، اگر سابق آرمی چیف کا نام دیکھنا ہے، اگر فارمر انٹیلیجنس چیفز کا نام دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے اس کے اندر شجاع پاشا صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ظہیر الاسلام صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں، اور جو چیف جسٹس ہے اس پر تو کسی کو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ثاقب نثار صاحب کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو نیا نیریٹو بننے جا رہا ہے وہ انہی 4-5 شخصیات کے
ارد گرد بنے گا، جس کے اندر ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کے اوپر ذمہ داری فکس کی جائے گی پاکستان کے سیاسی حالات کی خرابی کی اور پاکستان کے معاشی حالات کی خرابی کی. کیونکہ اگر یہ انڈیو فیور نہ کرتے عمران خان صاحب کو تو پھر اس کے نتیجے میں ایک گورننس کا بحران پیدا نہ ہوتا، اور گورننس کا بحران اگر پیدا نہ ہوتا تو پھر اس نے آگے معیشت کے بحران کی طرف نہیں آنا تھا، چیزوں نے سموتھلی ان آرڈر ہو کے آگے بڑھتے چلے جانا تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ چیزیں آگے بڑھتے چلی گئی ہیں اور پھر یہ اس لیول تک آ گئی ہیں جہاں پر اب یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے، جو مسلم لیگ نون کا ممکنہ طور پر دوسرا نیریٹو ہوگا، جس کے اندر وہ یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، ہم نے اپنے پولیٹیکل ایسٹ کو قربان کیا ہے ریاست کے لیے، اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں یہ سیٹ بیک آیا ہے. اب یہ تو ایک ان کی پالیسیز ہیں جس کے مطابق انہوں نے آگے چلنا ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ ہے قیادت کا بحران. قیادت کا بحران اس وقت بہت زیادہ سنگین ہے کیونکہ اس قیادت کے بحران کو کسی بھی لیول پر ایڈریس نہیں کیا جا رہا. دیکھیں اگر ایک یہ تاثر ایک جنرلی عام ہے کہ عام انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور وطن واپس آ کر وہ انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے. اب اگر وہ وطن واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پارٹی کے اندر جو پائی جانے والی بددلی ہے وہ زیادہ پھیل جاتی ہے، زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی اس حوالے سے کچھ زیادہ سود مند نہیں ہوگی. اور اسی دوران اگر پنجاب کا محاذ بھی خدا نخواستہ یا ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب بھی ان کے لیے ریوائیول کے امکانات بہت زیادہ کم ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا یہ جو قیادت کا بحران ہے اس کو قابو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جس طریقے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جناب میں وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر اب میں مزید پنجاب کی قیادت نہیں کر سکتا. اور سعد رفیق صاحب نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جناب میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا. احسن اقبال صاحب نے معذرت کر لی کہ جناب میں نہیں یہ لے سکتا. تو پھر ممکنہ طور پر پنجاب پریزیڈنٹ کے لیے کس کا نام آئے گا سامنے؟ پھر ان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ پنجاب پریزیڈنٹ کے لیے کون ہوگا. میرا خیال ہے کہ پنجاب پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے پھر مریم صاحبہ ہی سامنے آئیں گی، یا اگر مریم صاحبہ نہیں ہوں گی سامنے تو جس طریقے سے اس وقت سلمان شہباز کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز صاحب بتدریج پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب آئیں گے سامنے، لیکن پنجاب کے اندر وہ پاکستان کے اندر تو اتنا زیادہ رہ نہیں ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے ٹینیور کے اندر بھی وہ یہاں پہ موجود نہیں رہے. اور اگر سعد رفیق جیسا بندہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں نے پنجاب پریزیڈنسی نہیں لینی تو پھر دوسرا کوئی اور بندہ اس قد کا نظر نہیں آتا. رانا تنویر صاحب ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ پنجاب کی قیادت نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اور اگریسو ہے. ملک احمد خان صاحب ہیں، وہ ایک اچھا سوچ ہے، اچھی ان کے جو گفتگو ہے پولیٹیکل اپروچ بڑی اچھی ہے، لیکن پنجاب پریزیڈنٹ کے لیے جو اگریشن نظر آنا چاہیے وہ اگریشن ان میں نہیں. ہاں وہ اگریشن سعد رفیق میں تو ضرور پایا جاتا ہے لیکن ملک احمد خان صاحب کے اندر نہیں ہے. عطا تاڑر صاحب رہ جاتے ہیں باقی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن کے لیے اہل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور پھر مختلف لوگ اس بات کا جو تانے بانے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی ایلیویشن ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کے اندر تانوں ہور کوئی نہیں لبیا. تو اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں، بلکہ انصار عباسی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوری بھی کی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جناب مریم صاحبہ کی یہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر ترقی ہے اور ساتھ ان کو چیف آرگنائزر بنانا ہے، تو اس کے اندر پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے اس حوالے سے اعتراضات کیے ہیں، اور دبے لفظوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے نہیں چلایا جانا چاہیے، پارٹی کو لوگوں کے درمیان لے کے جانا چاہیے، لوگوں کی رائے سنی چاہیے، لوگوں کی باتیں سنی چاہیے. لیکن اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت جو اصل میں مارکا ہے وہ پنجاب میں ہونے والے انتخابات کا ہے، اور اس کے لیے
نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی کی صورت میں مریم نواز ہی واحد آپشن بنتی ہے امپارشلی اسپیکنگ، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی کراؤڈ پولر ہے نہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ نواز شریف کے بیانیے کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ان میں کمپرومائزنگ سچویشن نہیں ہے۔ اور شاید آج سے کوئی 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اگر نون لیگ پنجاب کا مارکہ جیت جاتی ہے تو مستقبل کے اندر مریم نواز صاحبہ ہی چیف منسٹر پنجاب ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آج سے 10 دن پہلے یہ ویڈیو کی تھی، میں سے 4 یا 5 جنوری کو میں نے یہ ویڈیو کی تھی، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے یہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ شہباز شریف کو سنا دیا ہے۔ اب اس چیز کو لے کر میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ کا نام آ رہا ہے ایز چیف منسٹر پنجاب کا، ممکنہ طور پر الیکشنز اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ جناب اب ہم محنت بھی کریں، جیت بھی جائیں تو جو اقتدار ہے وہ شریف فیملی کے گھر میں ہی رہے گا، شریف فیملی کے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ اور یہ جو تاثر اگر اسی طریقے سے پھیل رہا ہے تو پھر یہ نون لیگ کے لیے کچھ زیادہ خطرناک سچویشن ہے، اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو پارٹی قیادت کو لندن طلب کیا ہے، اس اجلاس کے اندر، اس بیٹھک کے اندر، اس ملاقات کے اندر وہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ اگر یہ تمام ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو پھر فیوچر کے اندر بڑے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔